أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. یہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ پیش کیا. اس سے قبل گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 20 تک کی تفسیر ہم نے سنی تھی، ملاحظہ کی تھی. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی آتی ہے، کوئی انسٹرکشن یا کوئی ہدایت آتی ہے تو لوگ 3 گروہ میں بٹ جاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اس پر ایمان لا لیتا ہے، جو ہدایت آتی ہے، جو نبی جو پیغام لے کر آتے ہیں، جو میسج لے کر آتے ہیں. ایک گروہ تو اس پر ایمان لا لیتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے. دوسرا ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، تو وہ کافر کہلاتا ہے، انکار کرنے والا کہلاتا ہے. اور ایک تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو بظاہر تو وہ میسج کو، وہ پیغام کو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کو دل سے قبول نہیں کرتا، بلکہ دل میں اس کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے، اس کا کچھ اور انٹینشن ہوتا ہے، تو وہ منافق کہلاتا ہے. تو 3 گروہ میں لوگ بٹ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے 1 سے 20 آیت تک ہم کو بتایا کہ 3 گروہ میں لوگ بٹے، ایک مومن، دوسرے کافر اور تیسرا منافق. اب یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام لوگوں کو ایک اوپن دعوت دی، کھلی دعوت دی، اور ایک ایسے انداز میں جو ہر انسان جس کو سمجھ سکتا ہے، ایسے استدلال کے ساتھ اللہ نے اپنے رب ہونے کی بات بتائی. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے تمام لوگو، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تمہارے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ تو بتا دیے کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن پھر ایک عمومی دعوت سب کو دی کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور تمہارے جو ماں باپ ہے، تمہارے آبا اجداد ہے، ان کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. زمین کو بچھونا بنانے سے مطلب یہ ہے کہ زمین کو اس لائق بنایا کہ تم اس میں رہ سکو، اس میں تمہاری جو زندگی کا جو سامان ہے، جیسے سانس لینا، پانی، جو بھی چیز انسان کی ضرورت ہے، تمام ضرورت کو مہیا کیا. اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بارش برسایا اور پھر اس بارش سے تمہارے لیے غلہ پیدا کیا، فوڈ پیدا کیا، کھانا پیدا کیا. تو لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اب دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی، ایک عمومی دعوت، اس میں اللہ نے کیا کہا کہ دیکھیے، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے
ایک رہائش کی جگہ بنایا, آسمان کو چھت بنایا, ہم نے تمہارے لیے بارش کر کے غلہ پیدا کیا, لہٰذا تم ہم کو مانو, مجھے اپنا رب مانو, میری عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو استدلال کیا ہے, جو طریقہ ہم کو بتایا ہے, یہ ایسا طریقہ ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. جیسے اگر آپ موجودہ معاشرے میں دیکھیے, آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ کیا ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ان کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے, تو ہر انسان اس کو قبول کرے گا کہ نہیں, ماں باپ کی بات ماننا چاہیے, ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, شہر کا رہنے والا ہو, گاؤں کا رہنے والا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, وہ کہیں گا کہ نہیں, ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے. اب کیوں ماں باپ کا احترام کرنا ہے, کیوں ان کا کہنا ماننا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. والدہ نے ہم کو پیدا کیا, ہمارے لیے تکلیف برداشت کی, 9 مہینے پیٹ میں رکھا, پھر اپنا دودھ پلایا, ہماری دیکھ بھال کی. والد نے باہر جا کے محنت کی, مزدوری کی, پیسہ کمایا, اس سے ہم کو پڑھایا لکھایا, ہمارے کھانے کا انتظام کیا. تو یہ وجہ سے ایک انسان, ہر انسان, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ یہ وجہ سے ماں باپ کا رسپیکٹ کرنا ہے, ان کی بات ماننا ہے, صرف یہ وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ وہی مزاج کے حساب سے بات کر رہے, اور اللہ کہہ رہے کہ اصل تو ہم نے تم کو پیدا کیا, ہم تمہارے رب ہے, ہم تمہارے کریٹر ہے, اور ہم نے تم کو تمام سہولیات بھی دی. ماں نے تو پیدا کر دیا, اس کا احترام کرنا ہے, اس کی بات ماننا ہے. باپ نے بھی آپ کے اوپر خرچ کیا, لیکن عام طور سے کب تک, جب آپ خود کمانے کے لائق نہیں ہو گئے, پھر باپ نے خرچ کرنا چھوڑ دیا. لیکن اللہ تو پیدا ہونے سے مرنے تک آپ کو سہولیات مہیا کر رہا ہے, آپ کو فیسلٹی دے رہا ہے, آکسیجن آپ کو مل رہا ہے بنا پیسے کے, پانی آپ کو مل رہا ہے, جو جو ضروریات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے, آسمان سے پانی برسا کر غلہ اگا رہا ہے. تو جب تم یہ بات کو تو مانتے ہو کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے, ہے نا, ماں باپ پر کسی کو ترجیح نہیں دینا چاہیے, یہ بات تو تم مان رہے ہو. لیکن وہ اللہ جو پوری زندگی تم کو دے رہا ہے, پوری زندگی تم کو تمہارا خیال رکھ رہا ہے, جس نے اصل تم کو پیدا کیا, تو وہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی بھی عبادت کی جائے, اس کو بھی ایک مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور اس میں جو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا, کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس میں تینوں کیٹیگری والوں کے لیے دعوت ہے, یعنی مومن, کافر اور منافق. مومن کے لیے تو اس طرح دعوت ہے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کی عبادت کرتے ہو, لیکن اس کو اور اچھے انداز سے کرو, اخلاص سے کرو, صرف اللہ کے لیے کرو. کافروں کے لیے یہ دعوت ہے کہ تم کو پیدا ہم نے کیا, تمہاری ضروریات ہم پوری کر رہے, تو پھر تم کسی اور کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, لہٰذا تم ایک ہی رب کی عبادت کرو. اور منافقین کے لیے یہ دعوت ہے کہ جب تم اسلام قبول کر چکے ہو تو پھر دل سے کیوں نہیں قبول کر لیتے, کیوں تم دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت رکھتے ہو, کیوں تم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو, کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اسلام بھی قبول کر لیں گے, اسلام سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے اور اسلام کے دشمنوں سے بھی مل کے رہیں گے. تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جب اسلام قبول کر چکے ہو تو جیسے یہ لوگ اسلام لائے ہیں ایسے تم بھی اسلام لے کے آ جاؤ جو اصل مسلمان ہے. اسی طرح ایک دوسری کیٹیگری بھی اب پیدا ہو گئی ہے, اس وقت تو نہیں تھی, اس وقت بھی تھی لیکن ایک اس کا رواج ابھی زیادہ ہو گیا, وہ ملحد ہے, جو ایتھیسٹ جو کہتے ہیں, جو مطلب کسی کو نہیں مانتے, وہ خدا کو مانتے ہی نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. پہلے تو ٹھیک ہے کہ خدا کو مانتے, کچھ انکار کرتے, دوسرے شریک کرتے خدا کے ساتھ, لیکن اب یہ ایک چوتھی کیٹیگری آ گئی ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں, اور بولتے کہ اس کی کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے, کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ خدا موجود ہے, اس لیے ہم خدا کو نہیں مانتے. ان کے بہت ساری دلیل ہے. ایک یہ بھی ہے کہ بھائی سب چیزیں اپنے سے ہو گئی, جیسا خود بخود ہو گئی. اگر ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ جو آپ ایک کیلکولیٹر, چھوٹا سا ایک کیلکولیٹر کو اگر دیکھے تو یہ کیلکولیٹر بھی بنا بنانے والے کے نہیں بن سکتا. تو ایک انسان, چلتا پھرتا انسان, جو جس کے پاس اتنی ذہانت ہے, اتنا
اس کے پاس اسکل ہے، اتنی ایکسپرٹیز ہے، یہ انسان کیسے بنا بنانے والے کے بن گیا؟ تو پھر وہ سوال کرتے کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے کہ انسان بنا بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو جس نے انسان کو بنایا تو وہ تو زیادہ کریٹیکل ہوگا، زیادہ کمپلیکس ہوگا، زیادہ اس کے اندر صلاحیت ہوں گی، تو پھر وہ کیسے بنا بنانے والے کے بن گیا؟ ان کا سوال یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ ایک مخلوق مان رہے ہیں، کریشن مان رہے ہیں، تو آپ کو ایک کریٹر ماننا پڑے گا۔ مطلب ایک کریشن جب موجود ہے، مخلوق موجود ہے، تو ایک کریٹر ہوگا، اس کو بنانے والا ہوگا، ایک فائنل آپ کو ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر آپ کہیں، کسی نے کہہ دیا کہ کسی اور نے اس کو پیدا کیا، کسی اور نے اس کو پیدا کیا، تو یہ سوال کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا چلا جائے گا۔ پھر اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کو ایک کریٹر ماننا پڑے گا، جو کریٹر ہے، جو کریشن نہیں ہے، جو پیدا نہیں ہوا، ایک ماننا پڑے گا، جب جا کے آپ کا سوال ختم ہوگا۔ نہیں تو سوال تو بڑھتا چلے جائے گا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ کو ایک کریٹر ماننا پڑے گا، تبھی آپ کریشن کو مان پائیں گے۔ تو جب آپ کریشن مان رہے کہ انسان کا جو نظام ہے، آج میڈیکل سائنس سے پورا اندر کا نظام پتہ چل رہا ہے، دنیا کا نظام یہ بنا بنانے والے، بنا ترتیب دینے والے کی نہیں بن سکتا۔ تو جب آپ کریشن مان رہے تو ایک کریٹر آپ کو ماننا پڑے گا، تب آپ کا سوال ختم ہوگا۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گا۔ ایک ذات اگر آپ مان لیں گے تو پھر آپ کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو بھی اس میں دعوت ہے کہ آپ اللہ کو کریٹر مان لو، آپ اللہ کو خالق مان لو، آپ اللہ کی عبادت کر لو۔ تو سب کو اس کے اندر دعوت دی گئی۔ تو یہ جو عمومی دعوت دی گئی، اس میں تین طرح کی دعوت دی گئی۔ ایک تو توحید کی دعوت، جس کا خلاصہ ابھی آپ کے سامنے آ گیا، اور دوسری رسالت کی دعوت دی گئی، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی۔ اور اس میں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اب اس میں رسالت کا ثبوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور آپ نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد نے خود اپنے سے بنا لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر کسی نے ان کو سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے کہ محمد اللہ کے نبی نہیں ہے اور انہوں نے قرآن خود اپنے سے بنا لیا یا کسی نے ان کو سکھا دیا، تو مطلب کوئی انسان نے اس کو بنایا ہے، تو ٹھیک ہے، تو آپ اس کے جیسے ایک دوسرا قرآن بنا کے لے کے آ جاؤ۔ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی بنا سکتے، تم تو زبان کے ماہر ہو، عربی زبان میں قرآن تھا، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، بڑے بڑے شعراء اس میں تھے، تو ٹھیک ہے، تم بھی جیسے قرآن بنا کے لا لو۔ پھر آگے اللہ نے کہا پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 سورے ہی بنا کے لا لو۔ پھر کہا 10 سورے بھی نہیں بنا سکتے تو ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ اگر تم بول رہے ہو کہ محمد کا خود کا لکھا ہوا ہے یا کسی سے محمد نے لے کر آئے ہیں، تو تم بھی بنا کے بتاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے، کفار نے ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے ساتھ جنگیں کی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، سب کام کیا، لیکن قرآن بنانے کی ان لوگ نے کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ وہ قرآن بنا دیتے، دوسرا قرآن، تو سب سے آسانی سے وہ ریجیکٹ کر سکتے تھے کہ دیکھو ہم نے بھی بنا دیا تو یہ سچے نبی نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ رسول اللہ کی رسالت کو ریجیکٹ کرنے کا یہ تھا کہ قرآن بنا کے لا لیتے، کیونکہ قرآن نے خود چیلنج کیا، تو قرآن بنا دیتے تو کہتے دیکھو ہم نے بھی ایک قرآن ویسے ہی بنا دیا تو یہ سچے نبی نہیں ہے۔ انہوں نے سب کیا، آپ کے ساتھ جنگیں کی، آپ کی مخالفت کی، آپ کو شاعر کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن ان لوگ نے نہیں بنایا۔ اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کرا، بلکہ ایک دو لوگوں نے کوشش بھی کی بنانے کی، تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ارے تم نے ایسا بنایا کہ نہیں بناتے تو اچھا رہتا، اتنا انہیں فصاحت نہ اس کے اندر کوئی بلاغت ہے، کیونکہ قرآن جو لیول پر ہے زبان کے، اس کے جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ
ہم جو بھی تحریر لکھتے ہیں یعنی ابھی ہر زبان میں اس کے دو انداز ہوتے ہیں لکھنے کے. ایک ہوتا ہے پوئٹری کا انداز, جیسا علامہ اقبال کے اشعار ہے, شعر میں آپ کچھ بات کہتے ہیں, پوئٹری میں جس کو اردو میں نظم کہتے ہیں, نظم میں آپ کوئی بات کہتے ہیں. اور ایک دوسرا انداز ہے نثر, جس کو پروز کہتے ہیں. پروز مطلب جیسے کوئی آرٹیکل لکھتا ہے, کوئی پیراگراف لکھتا ہے اپنی بات بتانے کے لیے. تو زبان میں دو ہی انداز ہوتے ہیں اپنی بات کو پیش کرنے کا, ایک نظم پوئٹری اور دوسرا نثر پروز جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی انداز نہیں ہے. قرآن جو ہے, قرآن نہ نظم ہے, نہ پوئٹری ہے, اور نہ نثر ہے, نہ پروز ہے. یہ ایک تیسری صنف ہے, ایک تیسری قسم ہے. نہ پوئٹری ہے اور نہ پروز ہے, نہ نظم ہے نہ نثر. ایک بیان کرنے کی ایک تیسری قسم ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے, جس کو بنانا کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا. آپ خود, حالانکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا قرآن سے اتنا تعلق نہیں ہے, اتنا ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بیان میں کوئی قرآن کی آیت بیان کرے آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں قرآن ہے. اور اگر کوئی عربی میں کوئی حدیث بیان کرے یا کوئی عربی میں جملہ کہے آپ سمجھ جاتے ہیں قرآن نہیں ہے. حالانکہ قرآن سے اتنا تعلق نہیں ہے, اس کے باوجود بالکل قرآن کا جو انداز ہے بالکل الگ ہے. ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے, یہ کوئی عربی کی عبارت ہے, کوئی عربی کا سینٹینس ہے, عربی کا جملہ ہے, فوراً سمجھ جاتے ہیں. تو قرآن ایک الگ صنف ہے, یہ انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ٹھکراتے ہو اور کہتے ہو کہ انہوں نے خود قرآن بنایا, تو تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ. لیکن وہ بنا کے نہیں لا سکے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا, یعنی بنا کے نہیں لائے, اور تم بنا کے لا بھی نہیں سکتے, تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. یعنی اگر تم اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہو تو پھر اس آگ میں تم کو جانا ہوگا, جہنم کی آگ میں, جس کا ایندھن یعنی جس میں انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ڈالا جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن پتھروں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ تو اصل میں یہ جو پتھر ہے وہ پتھر ہے جو جن کو یہ پوجا کرتے تھے, اسٹیچو جو یہ بنا کے پوجا کرتے تھے, جو بتوں کو, یہ بت کے پتھر ہے. تو انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہی پتھر کو تم پوچھتے تھے نا, یہی اسٹیچو کو تم مانتے تھے, دیکھو آج یہ تمہارے ساتھ یہ بھی جہنم میں ہے. حالانکہ پتھر کو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ان کی حسرت کے لیے, ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہی پتھر کو تم پوچھتے تھے, آج یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں. یہ کیا تم کو جہنم سے بچاتے, یہ خود جہنم میں آ گئے. یہ بتانے کے لیے وہ پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, جو بت ہے, جو اسٹیچو جو انہوں نے بنائے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, تاکہ ان کی حسرت میں, ان کے افسوس میں اور اضافہ ہو جائے, کہ بہت افسوس کرے کہ ہم نے ان کو پوجا, یہ حقیر لوگوں کو ہم نے عبادت کی, آج یہ خود جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کا افسوس اور بڑھ جائے, حسرت اور بڑھ جائے, اس لیے پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر آگے اللہ نے تیسرا عقیدہ, جو اسلام کے 3 عقیدے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. پہلے توحید کو سمجھایا اور ایسے انداز سے سمجھایا کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. پھر رسالت کو سمجھایا, وہ بھی ایسا سمجھایا کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. اب تیسرا اللہ تعالیٰ آخرت کو سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے نیک عمل کیے, اور ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا, اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا. اب یہاں پہ آخرت کا تصور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب ہم نے دعوت تو دے دی, ہم کو رب مانو, رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ. اب اگر تم ایمان لاتے ہو تو پھر آخرت میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا
کہ تم کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جنتیں ایسی ہوں گی جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں تم کو ایسے پھل دیے جائیں گے جس کو تم جانتے ہوں گے۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، مفسرین نے دو مطلب لیا ہے کہ جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا، جیسے ہم دنیا میں جو پھل کھاتے ہیں وہ اسی طرح کا رہیں گا، جیسا سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، اس طرح کے پھل رہیں گے۔ تو جب اس کو دیا جائے گا تو انسان کہیں گا یہ تو اسی طرح کا پھل ہے جو ہم کھا چکے ہیں، مطلب کوئی خاص بات نہیں ہے جنت میں، کوئی نیا پن نہیں ہے، تو وہ ایسا کہیں گے۔ لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا مزہ بالکل الگ رہے گا، وہ جنت کے لیول کا۔ دنیا میں تو دنیا کے لیول کا مزہ ہے، جنت میں جنت کے حساب سے مزہ رہے گا۔ تو پھر وہ کہیں گا نہیں یہ تو بہت ٹیسٹی ہے، بہت اچھا ہے، پھر وہ اس پہ خوش ہوں گا، تو وہ الگ مزے کے ساتھ دیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو پھل دیا جائے گا، جیسے ایپل ہے، سیب ہے، تو پہلی بار جب کھائیں گے تو الگ مزہ آئے گا، پھر جب دوسری بار سیب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ابھی تو میں نے سیب کھایا تھا، کچھ دوسرا لاؤ، لیکن پھر سیب اگر کھا لیں گا تو اس کا الگ مزہ آئے گا۔ تو جتنی بار وہ ایک ہی پھل ریپیٹ کرے گا مزہ الگ ہوتا جائے گا، تاکہ اس کا مزہ کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ کتنی بھی پسندیدہ چیز ہو، اگر وہ بار بار کھائے تو پھر اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایسا لگتا ہے اب کوئی دوسری چیز ہو۔ تو اگر جنت میں ایسا ہوگا کہ اگر ایک ہی پھل کوئی کھا رہا ہے تو ایک ہی پھل کا مزہ بدلتا جائے گا، وہ کبھی بور نہیں ہوگا، یہ ایک مطلب اس کا ہے۔ اور ان کے لیے وہاں پر پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آخرت کا اس میں اللہ نے بتایا کہ اگر یہ دو چیز کو تم مانتے ہو، توحید کو اور رسالت کو، تو پھر جنت میں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ انعامات تم کو دیے جائیں گے۔ پھر آگے کافروں کا پھر اعتراض اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک اعتراض کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کیا کہا کہ یہ جو قرآن ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ محمد نے خود بنایا ہے تو تم اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ اب وہ قرآن تو لا نہیں پائے کیونکہ ان کی اوقات میں حیثیت تو نہیں تھا کہ وہ قرآن بنا لے، تو وہ قرآن کو نہیں لا پائے، تو انہوں نے قرآن میں اعتراض کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اتنا بڑا کریٹر، اتنا بڑا مالک و خالق جس نے پورے کائنات کو بنایا، تو اتنے بڑے رب کا کلام ہے، تو پھر اللہ نے حقیر چیزوں کی مثال کیوں دی؟ قرآن میں مکھی کی بھی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، ان چیزوں کی مثال ہے، تو اللہ نے ان چیزوں کی مثال کیوں دی؟ جب وہ اتنا بڑا ہے تو اس کو بڑی بڑی چیزوں کی مثال دینا تھا۔ تو اب وہ قرآن جیسا قرآن تو بنا کے نہیں لا پائے، تو یہ اعتراض انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مثال دینے کو شرماتا نہیں ہے، کیونکہ جس کی مثال جہاں فٹ ہوگی وہ تو دینا پڑے گا۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے مکھی کی مثال دی کہ یہ جو ان کے بت ہے، ان کے بت کو جو کھانا چڑھاوا یہ چڑھاتے ہیں اسٹیچو کے سامنے، تو وہ چڑھاوے پہ جب مکھی بیٹھ جاتی ہے اور مکھی اس میں سے کھاتی ہے، تو یہ بتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی کو اڑا دے۔ تو جب اتنی طاقت نہیں ہے تو یہ تمہارا کام کیا کریں گے؟ تمہارے کام کیا آئیں گے؟ تمہاری ضرورتوں کو کیا پورا کریں گے؟ جب مکھی کو نہیں اڑا سکتے، تو وہاں پہ اللہ نے مکھی کی مثال دی، کیونکہ مکھی کی مثال وہاں پہ سوٹ ہو رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثال کیوں دی اللہ نے، یہ مکھی کی مثال، مچھر کی مثال؟ تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی چھوٹی چیز کی مثال دے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے، وہ ان مثالوں کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور یہ حق ہے، اور وہ اس سے عبرت لیتے ہیں۔ اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مکھی کی مچھر کی مثال دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان کو ماننا نہیں ہے، تو اس طرح سے اعتراض کر کے وہ نہیں مان رہے۔ ایک عذر اپنا ایک اس میں قرآن نے غلطی بظاہر یعنی ان کے اعتبار سے ایک غلط بات نکال کے کہ بھائی ہم کو نہیں ماننا، اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال ہے۔ ماننے والے ہر چیز مانتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، جو بات ہے وہ حق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، کہ یہ جو مثالیں ہم نے دی، اس مثالوں کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگ کو ہدایت دیتے ہیں، مطلب بہت سے لوگ ہدایت دیتے ہیں۔ جیسا وہی بت کی مثال میں نے دیا کہ ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو بہت سے لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔
جب وہ بھوت ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتا تو ہمارے کیا کام کرے گا؟ اور وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، ہدایت لے لیتے ہیں. اور کچھ لوگ اسی مثال سے گمراہ ہو جاتے ہیں. ارے یہ مثال کی وجہ سے ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اتنی چھوٹی چھوٹی مثال کیوں دی اللہ نے. وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت پہ نہیں آ پاتے. وما یضل به الا الفاسقین، اور اس سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہے نا، جو نافرمان ہے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ عام طور سے یہ آیت کو پیش کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی قرآن جو ہے یہ ہدایت کی بھی کتاب ہے، اور نعوذ باللہ اس سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے عام انسان کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، یا اگر پڑھنا ہے تو علماء کی رہنمائی میں پڑھنا چاہیے، نہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. کیونکہ قرآن میں کہا گیا کہ اس سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ آیت کا وہ ان کے لیے ہے کہ بھئی جو فاسق لوگ ہیں، جو مطلب قرآن میں غلطی نکالنا ہی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان ہدایت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے گمراہ ہو جائیں گا؟ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے، اور ایک مسلمان اگر قرآن پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ کہاں سے عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت ہی ملیں گی. ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں کجی نہ ہو، وہ اس میں غلطی نکالنے کے لیے نہ پڑھ رہا ہو. غلطی نکالنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو انسان تو ہر اچھی بات سے غلطی نکال سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہے تو ہدایت ملے گی. یہ کہنا کہ عام انسان کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو گمراہ ہونے کا ڈر ہے، سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، صرف تلاوت کر لینا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، اگر وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، ہدایت کی نیت سے پڑھے گا تو ضرور اس کو ہدایت ملے گی. اب دیکھیے جو علماء کرام نے جو ترجمہ کیا، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں. یہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ یہ عوام کے لیے کیا گیا تاکہ عوام قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے. علماء کو تو عربی آتی ہے، وہ تو عربی میں قرآن سمجھ رہے. ترجمہ عوام کے لیے کیا گیا. تو یہ سمجھنا کہ بھائی ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ اصل میں آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن میں غلطی نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ اعتراض کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. تو جب اعتراض کرنے کے لیے انسان کوئی بھی چیز پڑھے گا، کتنی بھی اچھی چیز ہو، تو اس سے غلطی نکال سکتا ہے وہ اپنے حساب سے. تو جو لوگ ہدایت کے لیے پڑھیں گے ان کو تو ہدایت ملے گی. تو یہ ذہن میں مطلب جو اس کے تعلق سے بتائی جاتی ہے بات، وہ بات درست نہیں ہے کہ عام انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہر انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکتا ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے. لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی دو سطح ہے، دو لیول ہے. ایک سطح تو یہ ہے کہ قرآن کو اس لیے پڑھنا کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے وہ واقعات سے انسان عبرت لے. جو اچھے لوگوں کی صفات ہے وہ صفات کو پڑھ کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے. جو برے لوگوں کی صفات ہے، کوالٹیز ہے، ان کو پڑھ کر وہ صفات سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کی ایک سطح ہے. اور ایک دوسری سطح قرآن کو سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کو اس لیے پڑھنا، اس لیے غور و فکر کرنا کہ قرآن سے مسئلے مسائل نکالے جائے، قرآن سے احکام استنباط کیے جائے، انفر کیے جائے، اس کی جو مشکل آیت ہے اس کے معنی متعین کیے جائے. تو یہ دو سطح قرآن کی ہے. تو اس میں جو پہلی سطح ہے کہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا، یہ ہر انسان کا حق ہے. ہر انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان بنا کسی علم کے، بنا کسی بیک گراؤنڈ نالج کے قرآن سمجھ کے پڑھ سکتا ہے، اس سے ہدایت لے سکتا ہے. قرآن کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن خود بیساکھی فراہم کرتا ہے. سارے علوم قرآن سے نکلی ہے، قرآن کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے. لیکن قرآن کی جو دوسری سطح ہے کہ قرآن سے مسئلے مسائل نکالنا، قرآن سے احکامات استنباط کرنا، انفر کرنا، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. یہ صرف ان ماہرین کا کام ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھنے میں، اس کی تفسیر کرنے میں اپنی زندگی کھپائی ہو، جنہوں نے اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، تمام چیزوں کو پڑھا ہو. جیسے علامہ سیوطی نے قرآن کی تفسیر کے لیے 14 علوم بتائے ہیں اپنی کتاب میں الاتقان میں. تو جس کو وہ 14 علوم آتے ہیں وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ قرآن سے مسئلے مسائل نکالنا،
مشکل آیات کا صحیح ترجمہ متعین کرنا، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. تو پہلی جو سطح ہے کہ ہدایت کے لیے پڑھنا، یہ ہر انسان اس کو کر سکتا ہے. یہ ہر انسان کو اختیار ہے کہ قرآن پڑھے، سمجھے، اس سے ہدایت لے. لیکن جو دوسری سطح ہے وہ صرف علماء اور جو اس کے ماہرین ہیں، جو فقہاء ہے، یہ ان کا کام ہے. اور پھر قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو اس میں سے صرف 300 یا 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں مسئلے مسائل بیان ہوئے، تو وہ ہمارا میدان نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو 5000 5500 جو آیتیں ہیں، اس میں صرف تذکیر ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اچھے لوگوں کی صفات، برے لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، کیوں اللہ ان سے ناراض ہوا، یہ سب چیزیں ہیں جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ نہیں عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے نہیں تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. قرآن گمراہی کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. ہاں، جو لوگ کجی کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن میں غلطی نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ تو اچھی چیز سے بھی غلطی نکال ہی لیں گے جیسے لوگ نکالتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا. یعنی جو کافر لوگ ہیں، اصل میں اللہ نے جب تمام انسانوں کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو سب کی روحیں اللہ نے پیدا کر دی تھی. ابھی جسم فزیکلی ان کو دنیا میں بھیجنا باقی تھا، لیکن روحیں اللہ نے پیدا کر دی تھی اور ایک مقام پہ اس کو رکھ دیا تھا کہ قیامت تک ان لوگوں کو پیدا ہونا ہے. تو جو روحیں تھی ان سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم کس کی عبادت کرو گے. جب تم کو پیدا کیا جائے گا، جسم تم کو دیا جائے گا، تو تم کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری عبادت کریں گے، کیونکہ وہاں پہ تو اللہ کو سب دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. تو پھر اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. آگے اس کی تفصیل آئیں گی، آگے دوسری جگہ پہ اللہ نے وہ عہد کو بیان کیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو تمام انسانوں نے جو قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی روحوں نے یہ مان لیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ عہد کر لیا تھا. لیکن اللہ کہہ رہے کہ جب ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا تو اب یہاں پہ تم نے اس عہد کو توڑ دیا، اب تم کافر ہو گئے، اب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہے، کسی اور کی عبادت کر رہے، تو وہ عہد کو اب تم نے توڑ دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ جو عہد کیا تھا، عہد الست اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں اللہ کہ آپ ہی ہمارے رب ہے، وہ عہد کو جب ان کو جسم ملا اور دنیا میں یہ پیدا ہوئے تو ان کی روحوں نے جو عہد کیا تھا وہ عہد کو انہوں نے توڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یہ ایک تو انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا. دوسرا یہ لوگ آپس میں رشتہ داروں کے حقوق کو بھی توڑتے ہیں، اس میں قطع رحمی کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو اس میں دو چیز بتائی گئی، ایک تو اللہ کے حقوق کا بھی انہوں نے پامالی کی، اس کو بھی توڑا کہ وہ عہد کو توڑ دیا، اور دوسرے رشتہ داروں کے بھی حقوق کو یہ ادا نہیں کرتے، اس کو بھی توڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں. اور پھر کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو جب انسان اللہ کے حکم کو توڑے گا، اللہ کو اپنا رب نہیں مانے گا اور پھر رشتہ داروں کے حقوق کو بھی توڑے گا، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد پھیلے گا. اس لیے کہ ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، اولاد ماں باپ کا، ماں باپ اولاد کا، دوست کا، پڑوسی کا. اگر حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے فساد پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا. تو یہ لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں. یہ جو فساد فی الارض ہے قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اور اس میں تمام چیزیں آ گئی جو ایک اسٹیبلش معاشرے کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی ایکٹیویٹی کی جائیں گی وہ تمام چیزیں فساد فی الارض میں آئیں گی. جیسے اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ماننا، کسی اور کی پوجا کرنا، یہ بھی فساد فی الارض ہے. اسی طرح رشتہ داری کو توڑنا، یہ بھی فساد فی الارض ہے. اسی طرح کوئی وائلنس کرنا، کوئی دہشت گردی کرنا جس سے معاشرے کو تکلیف ہو، معاشرے میں ڈر اور خوف پیدا ہو، یہ بھی فساد فی الارض ہے. اسی طرح ایسی تحقیق، جیسے آج کل سائنس میں بہت ساری تحقیق ہو رہی ہے کہ جس سے وہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے نیچر میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، مسلمانوں نے تو اختیار کیا، لیکن مسلمانوں نے سائنس کا اختیار کیا
تفکر فی خلق السماوات والارض، یعنی اللہ نے جس کا حکم دیا اسی کے لیے مسلمانوں نے استعمال کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کر کے اس کو اپنے کام میں لانا، یہ سائنس ہے، اور اللہ اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ تفکر فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، اور پھر اگر اس میں کوئی کام کی چیز ہے تو اپنے کام میں اس کو لینا۔ تو مسلمانوں نے یہ کام کیا، لیکن جب یہ سائنس یورپ گئی اور یورپ کے جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ تھے جو خدا کا انکار کرتے تھے، جب ان کے ہاتھ میں سائنس گئی تو انہوں نے تفکر فی خلق السماوات والارض کے بجائے تدخل فی خلق السماوات والارض شروع کر دیا، مطلب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں دخل اندازی، انٹرفیئرنس شروع کر دیا۔ یہ جو آج کل کلوننگ سائنس ہے اور ہائپر ٹیکنالوجی ہے، ہارڈ ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نظام میں تدخل کرنا، انٹرفیئر کرنا۔ تو انہوں نے یہ شروع کر دیا، تو اس سے اللہ نے منع کیا۔ یہ فساد فی الارض ہے کہ سائنس کا ایسا استعمال جس میں اللہ کے نظام میں تدخل ہو، انٹرفیئرنس ہو، اس کو اللہ نے منع کیا۔ ہاں، سائنس کا آپ ایسا استعمال کریں کہ جس سے آپ غور و فکر کر کے، ریسرچ کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے جو اللہ نے اس میں فائدہ رکھا ہے، لیکن ایسا کچھ مت کیجئے جس سے تدخل ہو، اللہ کے نظام میں انٹرفیئرنس ہو، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ تو اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، مطلب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ کہہ رہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تین دعوت دی، توحید، رسالت اور آخرت کی، پھر اللہ اسی کی طرف دوبارہ بلا رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے بلا رہے کہ تم اللہ کا کفر، اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دیں گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، اللہ تعالیٰ جہاں جبار ہے، قہار ہے، وہاں رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں، جب بھی کوئی احکام کی طرف تم کو بلاتے ہیں کہ اس حکم کی پابندی کرنا ہے، اس کو تم کو ماننا ہے، تو وہاں پر سختی والا انداز نہیں ہوتا کہ بھائی تم میرے بندے ہو، تم کو کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہے تو کرو نہیں تو جاؤ یہاں سے، یہ اللہ کا انداز نہیں ہوتا۔ اللہ کا انداز بہت رحم والا، شفقت والا اور بہت نرمی والا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میرے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، کیوں میرا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، پہلے زندہ نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، پھر ہم ہی تم کو ماریں گے، پھر ہم ہی تم کو دوبارہ پیدا کریں گے آخرت میں، پھر ہم ہی تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ جب سب کرنے والے ہم ہیں، تم کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، تم کو رزق دینے والے ہم ہیں، تم کو ماں باپ کی محبت دینے والے ہم ہیں، سب ہم ہیں، تو پھر تم ہمارا کفر کیوں کر رہے ہو، کیوں ہمارا انکار کر رہے ہو؟ تو دیکھیے کتنا شفقت کا انداز ہے، کتنا نرمی کا انداز ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی کہتا میری ماننا ہے تو مانو، نہیں تو جاؤ یہاں سے، جو ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ کہتا، اور اللہ کو اختیار ہے اس بات کا کیونکہ وہ رب ہے، لیکن اللہ کا شفقت والا انداز، نرمی والا انداز۔ پھر آگے کہا وہی ہے جس نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہاری سہولت کے لیے پیدا کی، یہ چاند، یہ سورج، یہ آکسیجن، یہ تمام چیزیں، یہ پانی، سب ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی، تمہاری سہولت کے لیے، تو پھر تم میرا کیوں انکار کرتے ہو؟ اس سے ہم کو بھی ایک رہنمائی ملتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی کمپنی کا باس بنایا ہو، کسی ادارے کا صدر بنایا ہو، یا کسی ملک کا صدر بنایا ہو، جو بھی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہو، تو ہمارا بھی انداز اپنے امپلائی کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی حکم دے، کوئی چیز نافذ کرے، امپلیمنٹ کرے، تو اس کی حکمت بتا کے امپلیمنٹ کرے کہ دیکھیے یہ چیز کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے ادارے کا فائدہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان کا فائدہ ہے، جو بھی کمپنی میں ہے تو ہمارے کسٹمر کا اس میں فائدہ ہے، یعنی حکمت بتا کے اس کو امپلیمنٹ کرے، حکمت بتا کے وہ حکم کو نافذ کرے۔ یہ نہیں کہ یہ ہم نے دیا ہے، کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نکلو یہاں سے، یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے بڑے ہیں، نعوذ باللہ خدا سے زیادہ طاقتور ہے، جب خدا ہم کو حکمت سے بول رہا ہے، محبت سے بول رہا ہے، حکمت بتا کے بول رہا ہے، اس کے پلس پوائنٹ بتا کے ہم کو حکم دے رہا ہے،
تو ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ہم کو کوئی ذمہ داری دی ہے, کوئی عہدہ ہم کو دیا ہے, تو ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ حکمت سے ہم اس کو نافذ کریں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں جتنی بھی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ توحید کے اپوزٹ ہے. یعنی توحید میں یہ کہا گیا کہ اللہ کو مانو, اور یہ کہا گیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی. اب آپ دیکھیے جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں, مطلب اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, تو وہ شرک کر رہے اور کسی اور کی عبادت کر رہے, جیسا اسٹیچو کی, بتوں کی عبادت کر رہے کوئی بھی. تو جتنی بھی چیزیں ہیں, کوئی بندروں کی عبادت, جیسا ہمارے پڑوسی جو ہمارے برادران وطن ہے وہ دیکھیے 33 کروڑ خدا, سانپ بھی ان کا خدا, وہ بھی درخت بھی ان کا خدا. تو اللہ نے یہ کہہ کر کہ یہ تمام چیزیں ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی, شرک کی جڑ اللہ نے کاٹ دی کہ بھائی جتنی بھی چیزیں تمہاری غلام ہے, یہ تمہاری خادم ہے, اور تم اسی کی عبادت کر رہے ہو. تم یہ درخت کو خدا مان رہے, تم یہ سورج کو دیوتا مان رہے, سورج کو خدا مان رہے. ارے سورج تو تمہارا ملازم ہے, تمہارا خادم ہے سورج, اس کا کام ہے تم کو انرجی دینا, تم کو روشنی دینا. ہم نے اس کو تمہاری خدمت میں لگایا اور تم اس کو خدا مان رہے. تم چاند کی عبادت کر رہے, چاند کا کام ہے تمہاری خدمت کرنا. یہ جو جانور ہے, یہ جانور تمہارے فائدے کے لیے آئے, سانپ انسانوں کے فائدے کے لیے آیا. سائنس بتا رہے کہ وہ بری جو غلط آکسیجن ہے جو نقصان دہ, اس کو سانپ اس کو لے لیتا ہے. تو یہ تمہارے خادم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ دیکھو تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی, شرک کی جڑ کاٹ دی کہ بھائی کیوں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے. تم اپنے خادم کو تم نے خدا بنا لیا, اپنے ملازم کو تم نے اپنا خدا بنا لیا. کتنی بیوقوفی کی بات ہے. اصل تمہارا خدا تو اللہ ہے. تو توحید میں تم کو آنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. یہ سب چیزیں تمہاری خادم ہے, تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی. اور دیکھیے جو سائنس کی جو ابتدا ہوئی, حالانکہ اس سے ملتی جلتی چیز نہیں ہے لیکن ہم جوڑ سکتے ہیں, سائنس کی ابتدا مسلمانوں نے کی, مسلمانوں نے ترقی کی. دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں کر پائی؟ حالانکہ یونان میں, مسلمانوں سے پہلے یونان میں بہت علم تھا, بہت نالج تھا, لیکن وہ لوگ نے سائنس میں ترقی کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے کہ یونان کے لوگ مختلف چیزوں کو خدا مانتے تھے. جیسے آج کل ہمارے برادران وطن مانتے ہیں, وہ درخت کو خدا مانتے تھے, وہ جوپیٹر کو خدا مانتے تھے, وہ سورج کو خدا مانتے تھے, سب چیزوں کو خدا مانتے تھے. تو جب انسان کسی چیز کو خدا مانتا ہے, اپنا پالن ہار مانتا ہے, تو پھر انسان کے اندر اس کا تقدس آ جاتا ہے, اس کا احترام آ جاتا ہے. اب جس کا احترام انسان میں آ جاتا ہے, انسان اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتا, اس پہ تحقیق نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ علم تو ان کے پاس تھا لیکن تحقیق یہ لوگ نہیں کر پائے کیونکہ وہ خدا مان رہے. اب درخت کو کوئی خدا مان رہا ہے تو درخت پہ تحقیق تھوڑی کرے گا کہ بھائی کوئی خدا ناراض نہ ہو جائے اگر میں اس کو کاٹ دوں گا. بندر کو کوئی خدا مان رہا ہے تو بندر پہ تحقیق تھوڑی کرے گا کہ بھائی کوئی ناراض نہ ہو جائے اگر میں ان کو کاٹوں پھاڑوں تحقیق کروں. تو اللہ نے جب یہ کہا کہ سب چیز تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی اور صرف اللہ تمہارا خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو جب ایک انسان کو یہ ذہن میں آ گیا کہ سب چیزیں میرے کام کے لیے ہے, تو اب اس کا تقدس ختم ہو گیا. اب یہ ہو گیا کہ بھائی اس پہ ریسرچ کرو, یہ اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں, درخت سے ہم کیا کیا فرنیچر کیا کیا بنا سکتے ہیں, سب چیز پہ تحقیق کرو, سمندر پہ تحقیق کرو, ہر چیز پہ تحقیق کرو, سب کو لیبورٹری میں لے جاؤ, اس کو توڑو پھاڑو, اس کو جانچو کہ اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. تو توحید سے ہی سائنس کو راہ ملی. اگر توحید نہیں ہوتا تو ہم ہر چیز کو خدا مانتے تو ہم اس پہ تحقیق نہیں کر پاتے تھے. جب ہم نے اس کو مانا کہ یہ ہماری خدمت کے لیے ہے اور صرف اللہ ہمارا خدا ہے, تو اب ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی, اب ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور پھر اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ فائدہ ہم نے اٹھایا. تو یہ بھی ہم اس سے کہہ سکتے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک عمومی دعوت دی سب کو اور ایسے انداز سے سمجھایا. آپ خود دیکھیے یہ اپیل کرنے والا انداز ہے. اس کے لیے کوئی عالم ہونا, کوئی ڈاکٹر ہونا, کوئی انجینئر ہونا, کوئی ٹیکنیکل علم کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. ہر انسان ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے, چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو, دیہات کا رہنے والا ہو, ایک دن بھی وہ اسکول نہ گیا ہو, ایک دن بھی مدرسہ نہ گیا ہو, الف با ABCD اس کو نہ آتا ہو, لیکن یہ دلائل کو سمجھ لے گا جو اللہ نے دلائل دی کہ بھائی ہم نے یہ کیا اس لیے ہم کو مانو. پھر قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ اگر رسول جھوٹے تو قرآن کے جیسے قرآن بنا کے لاؤ, وہ بھی تم نہیں کر سکے تو پھر رسول کو مان لو. تو ایسی دلیل اللہ نے دی کہ آپ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. نہ اللہ کو ماننے میں انکار کر سکتے اور نہ رسول کو ماننے میں انکار کر سکتے. آج بھی قرآن کا وہ مطالبہ موجود ہے کہ ٹھیک ہے تم محمد کو جھوٹا مانتے ہو
تو جو قرآن انہوں نے لایا وہ قرآن جیسا قرآن لے کے آ جاؤ. آج تو اے آئی کا دور ہے, چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, ابھی لے کے آ جاؤ ایسا قرآن. نہیں لا سکتے تو پھر محمد کو مان لو. تو جو دلیل اور آرگومنٹ اللہ نے دیا وہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا. اگر انسان عقل رکھتا ہے, سمجھ رکھتا ہے, تو اس کو ضرور ہدایت ملے گی, وہ ضرور صحیح دین پہ آئے گا, عمل پہ آئے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے.